قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 29ویں پارے کی آخری صورت میں امید ہے انشاءاللہ آج ہم اس صورت کو 50 نمبر آیت تک مکمل کر لیں گے۔ سورۃ المرسلات مکی ہے، 50 آیات ہیں اور یہ 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے، اور آج ہم آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے۔ یہاں پر جہنم والوں کا جو برا انجام ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا کہ اب اس آگ کی طرف چلو جس آگ کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وہاں جو دوزخ کے سائے کی کیفیت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا کہ دوزخ کا جو سایہ ہے وہ دوزخ کی آگ کا جو دھواں ہے اس کا سایہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں دوزخ کی آگ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس آگ کا جو سایہ ہے اس کی کل والی آیت میں ایک صفت بیان ہوئی تھی، ذی ثلاث شعب، وہ دوزخ کی آگ کا جو دھواں ہے اس کا جو سایہ ہے وہ 3 شاخوں والا ہے۔ آپ بھی کبھی دیکھیں جو آگ کا جلتا ہوا جو دھواں ہے وہ جب اڑے تو نہ اس کے سائے کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور نہ اس کا مزہ ہوتا ہے، بلکہ انسان اس میں بڑا فیل کرتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو دوزخ والے ہیں ان کی گھٹن کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اور جو دوزخ کی آگ ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ دھواں 3 شاخوں والا ہوگا، کوئی ادھر جا رہا ہے بڑا دھواں، کوئی ادھر بادلوں کی شکل میں، اور انسان اس کے اندر گھرا ہے۔ دوزخ کی آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ بڑی جو ہے ہاریبل سین ہے اگلی آیات میں، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈبل ٹرپل سٹوری مکانات ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے آگ کے جو شعلے ہیں وہ محلات کی طرح بڑے بڑے ہوں گے۔ اس سے بیسیکلی ایک نشانی دی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ اپنے مال و متاع پہ تکیہ کر بیٹھتے تھے اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، اللہ فرما رہا ہے یہ تو آگ کا ایک دھواں ہے جو قیامت والے دن تمہیں دیکھنا نصیب ہو جائے گا، اور اس پھر جو آگ ہے وہ شعلے جو پھینکے گی وہ بڑے بڑے محلات کی طرف ہوں گے، اور پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے شعلے ہیں وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے اونٹ ہوتا ہے، یعنی ایک اس کی چنگاری اور شعلہ جو ہے وہ اونٹ کے جتنا ہے۔ یہ بھی عربوں میں رائج تھا، اونٹ عرب چراتے تھے، اس کو سواری کرتے تھے، دیکھتے تھے، تو بالکل ان کے گھر کی مثالیں ہی ان کو دی گئیں کہ خدا واسطے باز آ جاؤ، یہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ حق کو ٹھکرائے جانے والا راستہ ہے، تم نے ٹھکرا دیا ہے اور ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ 32 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہا ترمی بشرر کالقصر۔ انہا، انہا کا معنی بے شک، ہا جو ہے یہ پروناؤن ہے، اور پروناؤن ہمیشہ کسی ناؤن کو ریپریزنٹ کرتا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک کوئی ناؤن ہے جو بیان ہوا ہے، اور وہ بڑا ناؤن کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ انہا، یہ جو جہنم ہے اور جو جہنم کی آگ ہے، ترمی، رما یرمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ آپ حج پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جمرات پہ رمی کرتے ہیں، وہ جو شیطان کے سائن ہیں ان کو جو کنکریاں مارنا ہے ان کو عربی میں رمی کہتے ہیں، سٹوننگ کرنا اور رمی کرنا، تو اس کا معنی پھینکنا ہے یہاں۔ انہا ترمی، وہ جو جہنم ہے وہ پھینک رہی ہوگی، بشررن، بڑے بڑے انگارے۔ شرر ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، بشررن، بڑے بڑے جو انگارے ہیں وہ دوزخ پھینک رہی ہوگی، کالقصر، کاف کا معنی کی طرح اور کسر کا معنی محل۔ کسر بھی ہماری اردو میں اب عام لفظ ہے، شادی حال ہیں کچھ ایسے ہیں جو کسر کے نام پر ہیں، ویسے بھی کسر جو ہے وہ محل کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو دوزخ ہے، یہ جو چنگاریاں اور انگارے پھینک رہی ہوگی، یہ بڑے بڑے محلات کی طرح ہوں۔ آپ اندازہ کریں جس آگ کا شعلہ محل جتنا ہو اس آگ کی کیفیت کیا ہو۔ کبھی جلتی ہوئی آگ کو ہم دیکھیں، بچپن میں ہم نے جو گاؤں دیہات کی زندگی سے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مائیں جب آگ جلاتی تھی، روٹی پکاتی تھی، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اڑ کے ادھر ادھر جاتی تھی، وہ ایک چھوٹی سی چنگاری جو اڑ کے بھسم ہو جاتی ہے، تو دوزخ کی جو وہ چنگاری ہے وہ ایک محل کی طرح ہے جو بڑا، اور کل کسر جو بہت بڑا محل ہے۔ محلات آپ نے دیکھنے ہیں تو آج دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل بنے ہوئے ہیں، کأنہ جمالات صفر،
یہ ایک دوسری جو ہے وہ تشبیہ ہے۔ کأنہ، کأنہ کا معنی ہے گویا کہ، وہ جو جہنم ہے اور وہ جو انگارے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ جمالات، جمل کی جمع ہے جمال، اونٹ، صفر جو زرد رنگ کے اونٹ ہیں، وہ جو ان چنگاریاں ہیں ان کا جو رنگ ہے وہ زرد رنگ کے اونٹوں کی طرح ہوگا۔ یہ بھی عرب چراتے تھے۔ تو یہ قرآن کا ایسا اسلوب ہے جو بڑا فصاحت اور بلاغت پر مشتمل ہے، قرآن مثالیں دے کر جو ہے وہ باتیں سمجھا رہا ہے۔ اور صفر جو ہے یہ زرد رنگ کا ہے۔ جو حکیمانہ جملے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے، حکیمی ڈاکٹروں کے، ان میں طبیعتوں اور جو مزاج ہیں ان کو بھی اسی طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ فلاں بندہ جو ہے وہ صفراوی مزاج کا ہے، فلاں بندہ سودائی مزاج کا ہے، تو صفر جو ہے یہ زرد رنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل تباہی ہوگی یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ بار بار جملہ ریپیٹ ہوتا ہے اور یہ اس کی چھوٹے چھوٹے سائن اور نشانیاں ہیں جو درمیان میں بیان ہو رہی ہیں۔ ھذا یوم لا ینطقون، ھذا یہ جو دن ہے، یہ جو جس کو بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، ھذا یہ وہ دن ہوگا، یوم و دن لا ینطقون، لا کا معنی نہیں، ینطقون نہیں کوئی نطق کر سکیں گے، کچھ بول کوئی نہیں سکے گا، وہاں صرف کاریگری اللہ کی ہوگی۔ بولنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ جہان دیا ہے، ہم بولیں، اچھا بولتے ہیں یا ماڑا بولتے ہیں، تو اچھا بولنے والے کا انجام اچھا ہے، برا بولنے والے کا انجام برا ہے۔ دیکھیں گالی حرام ہے، چغلی حرام ہے، غیبت حرام ہے، یہ بولنا یہ حرام ہے، وہاں پر یہ بھی ٹھپا ہوگا، یہ بھی کوئی نہیں بول سکے گا۔ اب صرف بولے ہوئے کی شہادت دی جائے گی کہ تم نے دنیا میں بولا کیا تھا۔ ھذا یوم، یہ جو دن ہے فیصلے کا، قیامت والا دن، یہ ایسا دن ہوگا لا ینطقون جس میں وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں، یؤذن اذن دیا جائے گا، ایکٹیو نہیں بلکہ یہ پیسو وائس ہے۔ یہ اذان جو ہم دیتے ہیں اور جو اذن اور اجازت ہے ان سب کی روٹ ایک ہی ہے، حمزہ، زال اور نون، یہ مختلف معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ مؤذن بھی اسی سے نکلا ہے۔ ولا یؤذن، اور بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی لہم ان کو، کہ فیعتذرون بڑا جملہ ہے، انسان کبھی غلطی کر بیٹھے تو اس کو معذرت کا، ایکسکیوز کرنے کا تو موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اب قیامت والے دن کوئی ایکسکیوز کا موقع بھی نہیں ہے۔ ولا یؤذن لہم، انہیں بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ فیعتذرون، یہ کیا کر لیں، یعتذرون عذر پیش کر لیں، کو معذرت ہی کر لیں، ان کو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن آج ساری معذرتیں کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت میں ہمیں موقع دیتا ہے کہ وضو کر کے معذرت کر لو، 5 وقت میں نماز پڑھ لو، اللہ توبہ کر لو، کو صبح شام کے چھوٹے چھوٹے کلمے پڑھ لو۔ کتنا مسنون کلمہ ہے، اللہم اجرنی من النار، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھنا یہ دوزخ سے جو پناہ ہے اس کے مانگنے کا بہترین کلمہ۔ اب یہ تو معذرت ہے کہ ہم کر لیں، لیکن قیامت والے دن کا سین یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کو بالکل اجازت نہیں ملے گی کہ فیعتذرون، کہ اپنا کوئی وہ عذر پیش کر سکیں۔ پھر جملہ وہی، ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے آج اللہ رسول کو اور آخرت کو جھٹلایا۔ ھذا یوم الفصل، اب اللہ تعالیٰ بار بار فرمائے گا وہاں، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، اے کافرو جمعناکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کر دیا ہے، ہم نے تمہیں آج اکٹھا کر دیا ہے، جس کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ بھئی ہڈیاں بھی جمع ہو سکتی ہیں قبر سے، کوئی بندہ مر گیا، مر کے مٹی ہو گیا، تو ہنستے تھے۔ نضر بن حارث، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے سورما ہنستے تھے کہ مر کے بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہیں تو یہ تو مجنون ہیں، کوئی پتہ نہیں کس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، جمعناکم، لو اب دیکھو ہم نے تمہیں اکٹھا کر دیا ہے، تمہیں بھی کر لیا ہے، والاولین، اور تمہارے سے جو پچھلے سورما تھے ان کو بھی ہم نے اکٹھا کر دیا۔ یہ مکے کے لوگوں کو جو قوم عاد و سمود اور قوم نوح کے واقعات ہیں، اسی لیے تو اللہ نے سنائے ہیں قرآن مجید
کہ تم سے پہلے کچھ لوگ غلط روش پر تھے، تو لو آج تم بھی جمع ہو گئے ہو اور یہ بھی جمع ہو گئے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، بڑا پیارا جملہ ہے اللہ کی طرف سے جو ان کو کہا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، فا کا معنی پس، ان اگر کانا ہے لکم تمہارے پاس، کیدن کوئی چال، کوئی چلنے والی چال ہے جو تم دنیا میں چلتے تھے، فَكِيدُونَ تو میرے خلاف اب چلو، میں دیکھتا ہوں تم کیسی چال چلتے ہو۔ جی کیسا تحکمانہ جملہ ہے اللہ کا، کیسا غضب والا جملہ ہے کہ دنیا میں تم چالیں چلتے تھے، میرا حبیب تمہیں قیامت کی بات کرتا تھا تم ہنستے تھے، میرا حبیب تمہیں میری توحید کی بات بتلاتا تھا تم مذاق کرتے تھے۔ آج دیکھو، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ، فا کا معنی پاس، ان اگر کانا ہے لکم تمہارے پاس، قیدن کوئی چال، کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی تمہارے پاس تیزی والی بات ہے، کوئی تمہاری چرب زبانی، تو فقیدون تو میرے خلاف اس کو استعمال کرو، چلو چال، اب میں دیکھتا ہوں تم کیسے چال چلتے ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اتنا اب خطرناک اور خوفناک منظر قیامت کا پیش کرنے کے بعد بندے بیچارے سہم گئے، ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کو انجام میں بڑا اچھا دوں گا، بڑے اچھے انجام سے میں ان کو دوچار کروں گا۔ اب یہ جو اگلی 10 آیات ہیں پورے رکوع کی، یہ صرف اہل ایمان کا اچھا انجام ہے۔ یہ دیکھیے گا اللہ ان کو کیا دے گا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، ان بے شک، المتقین پرہیزگار لوگ، تقوی کے حامل لوگ، کیا معنی؟ اللہ کا ڈر جن کے دلوں میں ہے، رسول اللہ کا عمل جن کے عمل میں ہے، یہ متقین لوگ ہیں۔ آج بڑے معذرت کے ساتھ ہر بندہ کوئی اپنے آپ کو صوفی اور تقوی اور متقی، راستہ صرف وہ تقوی والا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے یا نیک لوگوں نے ہمیں بتلائے۔ آج کچھ مذہبی جو ہے وہ خناسیاں بھی انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، اور انسان اپنے بعض اعمال کو جو ہے وہ بڑا تقوی والا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب میں آپ کو وہ لوگ نہ بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ خسارے والے، سورہ کاف کا آخری رکوع ہے، کہیں ٹائم ملے تو پڑھیے گا۔ حبیب میں آپ کو وہ لوگ نہ بتاؤں جو عمل کے اعتبار سے بڑے خسارے میں، وہ لوگ کون ہیں؟ جو صرف دنیا کے طالب ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے حالانکہ وہ اچھا نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات انسان خطا کھا جاتا ہے فکری اور عملی طور پر، وہ چیزوں کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اے اللہ اگر غلط ہے تو میری اصلاح فرما دے۔ اس کے لیے سب سے پہلا پاس ورڈ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی دیکھیں نا، قرآن میں یہ بات لکھی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے بعض گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی کا مفہوم نکال لیا جو نہ لکھنے میں اور نہ پڑھنے میں۔ مثلا لوگ ایک ایکسکیوز کرتے ہیں دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اور اس نام پہ جو مرضی ہے اجاڑ پھیرتے رہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ اس کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے۔ تمہارے اوپر کسی نے تلوار نہیں چلائی کہ کلمہ اسلام پڑھو۔ اصل مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں تمہارے اوپر کسی قسم کی اللہ رسول نے کوئی جبر اور سختی نہیں کی ہے۔ لیکن جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اگر فٹ بال کے اور ہاکی کے گراؤنڈ اور گول کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں تو پھر اسلام کے اندر بھی کچھ اصول ہیں، پھر آپ کے اوپر سختی ہے، آپ نے ان چیزوں کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ کلمہ اللہ رسول کا پڑھیں اور مرضی ہماری اپنی ہو، یہ جرت ہے بہت بڑی جو اللہ رسول کے خلاف ہوتی ہے۔ انہی کے لیے تو کہا گیا ہے ویل یومئذ للمکذبین۔ اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے جو جملہ ضروری ہے وہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کی چھتری پہ پہلے آیا کرو نیچے، پھر قرآن پڑھا کرو، تاکہ تم جو پڑھو اس کو انڈرسٹینڈ کرو اور اس کو وہ سمجھو جو اللہ اور اس کے رسول نے سمجھانے کی بات فرمائی۔ ان المتقین فی ظلال، بے شک جو پرہیزگار لوگ ہیں، فی ظلال، ذل کی جمع ہے ظلال، سائے۔ اللہ کے نیک بندے بھی سایوں میں ہوں گے، لیکن یہ سایہ دوزخ کے دھوئیں کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ سایہ اللہ کے عرش کا اور اس کی رحمت کا ہوگا۔ وعیون، اور چشموں کے اندر ہوں گے، اور چشمے باقی صورتوں میں گزرے ہیں، دودھ کا چشمہ، شہد کا چشمہ،
اس کے علاوہ پیچھے سلسبیل پچھلی صورت کے اندر ہی اللہ نے وہ چشمے فرمائے ہیں جن کے لیے وہ شعر بھی ہے اعلی حضرت کا کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، کہ کوثر اور سلسبیل جیسے جو جنت کے چشمے ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے ہی نصیب ہونے. تو وہ اہل جنت پرہیزگار لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے. وفواکہ، اتنی تھوڑی تھوڑی عربی ہمیں آنی چاہیے نا جی. وفواکہ، پھلوں میں ہوں گے. دیکھیں نا پھل کتنا مہنگا ہے سر. انگور سندر خانی لیں تو 500 روپے کلو ہے، وہاں موجیں ہیں جو مرضی ہے کھائیں جناب، کوئی پرواہ نہیں. وفواکہ، اور وہاں پھلوں میں ہوں گے. کون کون سے پھل ہوں گے؟ موسمی نہیں کہ موسم نہیں ہے امرود کا، کیلے کا، سیب کا، نہیں. مما یشتہون، ہر قسم کا وہ پھل موجود ہوگا. یشتہون، جس کا ان کے اندر اشتہا ہوگا، جس کی ان کے اندر طلب اور چاہت ہوگی، آرڈر کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گا. اور اب یہ جو دنیا کا فروٹ ہے نا، یہ فوٹو کاپی ہے اس کی، اور بگڑی ہوئی فوٹو کاپی ہے. جب جنتیوں کو پھل پیش کیا جائے گا تو پرانے سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوعوں میں لکھا ہے، وہ کہیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس سے ملتا جلتا کہیں ہم نے کو کھایا ہے. تو وہ کیا کھایا ہوگا؟ وہ اس دنیا کے پھل ہوں گے جو شاید کروڑواں حصہ ہیں اس جنت کے پھلوں کا. اتنے کمال پھل اللہ عطا فرمائے گا. آج انہیں کیا کہا جائے گا؟ یہاں تو کوئی ڈاکٹر منع کر دے گا بھئی پاوے نہیں کھانے، فیٹی لیور ہو جائے گا، یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. وہاں اللہ فرمائے گا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیئا، مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے، جو تم عمل کیا کرتے تھے. لہٰذا یہ جو معاملہ ہے چھوٹا موٹا، یہ کوئی جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے. اس کے لیے بھی کافی ساری محنت دشوار ہے. اگر بچے نے اے گریڈ لینا ہے یا اے سٹار لینا ہے یا ڈسٹنگوش لینا ہے تو راتوں کو جاگنا بھی ہے. اللہ نے وہی راتوں کا جاگنا بھی اہل ایمان کے لیے رکھا ہے. اللہ فرمائے گا کھاؤ پیو موج اڑاؤ، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے. 7 جملے کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، انا بے شک ہم، کذالک بالکل اسی طرح، نجزی بدلہ دیتے ہیں، المحسنین نیکوکاروں کو، نیک لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو. احسان کا مطلب کیا ہے؟ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا. لیوش کھانا بھی کھانا ہو تو یہ نیت کریں کہ مجھے اللہ طاقت دے گا، میں نماز پڑھوں گا، میں سچ بولوں گا، میں اپنی انرجی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اب یہ کھانا بھی ثواب آپ کے لیے ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والے. تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر یہی فرما رہے بھائی ہم نے نیکوکاروں کے لیے اچھے جملے رکھے ہیں، لیکن ویل یومئذ للمکذبین، ہم نے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے کلو، کھاؤ وتمتعوا، اور اپنا جو ہے نا وہ لطف اندوز ہو جاؤ، عیش کر لو، قلیلاً. یہ بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے جو مجرمین ہیں. اہل ایمان کو اللہ فرمائے گا کھاؤ پیو مزے اڑاؤ جو تم عمل کرتے تھے. جن کے لیے تباہی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے منکرو کلو، تم دنیا میں کھاتے رہو، وتمتعوا، اور عیش کر لو، قلیلا تھوڑی سی، انکم مجرمون، بے شک تم ہو مجرم. آج دنیا کا حال دیکھیں نا تو بڑے لوگوں کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ رسول کی تابعداری نہیں ہوتی. تو یہ جو مال و متاع سے عیش کرنا ہے یہ تھوڑا ہے، جنتیوں کے لیے بہت بڑا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ویل تباہی ہوگی یومئذ اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، واو کا معنی اور اذا جب. اب بالکل فائنڈنگز ہیں، کم ٹو دی پوائنٹ. مکی صورت کا اختتام. ان کے دوزخ میں جانے کا سبب کیا بنے گا؟ جب دنیا میں ان کو کہا جاتا تھا نا، واو کا معنی اور اذا جب، قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے ارکعوا، جھکو، بینڈ ہو جاؤ اپنے رب کے حضور. جیسے نماز میں ہم رکوع سجود کرتے ہیں تو لا یرکعون، یہ جھکتے نہیں، یعنی سرنڈر نہیں کرتے، اپنا سبمیشن نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ کی تابعداری نہیں کرتے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ جو سورت کا آخری جملہ ہے نا جی، یہ بالکل کرکس ہے پوری سورت اور قرآن کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں کیسے ہدایت ملے گی؟ آپ کسی بچے کو 50 دفعہ سمجھائیں اور وہ نہ سمجھے تو
تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بیٹا کب تمہیں سمجھ آئے گی؟ اگر تمہیں باپ کی نصیحت سمجھ نہیں آتی تو تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے تمہیں ہدایت کے لیے مکے کے لوگوں کیا چاہیے؟ لکھی لکھائی کتاب آسمان سے تو میں نے بھیجی، جو ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے، سارے نبیوں کا سردار میں نے تم میں بھیجا ہے۔ اے قریشیو، اے مکے کے لوگو، مشرکو، کافرو، اگر تم میرے حبیب اور اس قرآن کو دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوگا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ فا کا معنی پس، بابی زائدہ ہے، ائی حدیثن، کون سی ایسی بات ہے پھر، بعدہ کہ جس کے بعد یؤمنون یہ ایمان لائیں گے۔ اگر یہ قرآن پڑھ کر ایمان نہیں لا سکتے تو پھر بتاؤ تم کس چیز کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ یہاں بڑی انوکھی اور عجیب ایمان افروز بات ہے کہ یہاں قرآن نے خود کو حدیث کہا ہے جی، قرآن مجید نے خود کو حدیث کہا ہے، کیونکہ حدیث کے لٹرل میننگ ہے بات چیت اور گفتگو۔ تو یہ جب علم کمپائل ہوئے، باقاعدہ سائنسز وجود میں آئیں، تو اس وقت حدیث باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل مبارک کے لیے استعمال ہونے لگا، ورنہ عربک لٹریچر میں لٹرل میننگ کے اعتبار سے حدیث کا معنی بات چیت اور گفتگو کے ہیں، لیکن علوم اور سائنسز میں اب باقاعدہ یہ ٹرمنالوجی رسول اللہ کی تعلیمات اور اقوال کے لیے ہوتی ہے۔ تو پھر جملہ پڑھیں، اس کا مزہ اٹھائیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہ نافذ کرنا ہوگا کہ اگر ہم بھی سدھر نہیں سکتے اور ہم چاپلوسی کر رہے ہیں پوری دنیا کی، اپنا نظام ٹھیک نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہی پوچھ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تم نے کب خود کو مضبوط کرنا ہے؟ اس قرآن کے بعد اور اس رسول مکرم کے بعد تمہیں اور کون سی کوئی شے ہے جو پوسٹ پون کر رہی ہے تمہارے نظام کو بہتری کی طرف لانے میں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، آخر وہ کون سی بات ہے اس قرآن مجید کے بعد کہ یؤمنون، جس کے اوپر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ بڑا پیارا جملہ ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ایک دفعہ نہیں آیا، یہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوا۔ اب یہ جو ہمارا پارہ ہے الحمدللہ 29 ختم ہو گیا، وما علیہ